ماہم انگا مغل شہنشاہ ہمایوں کے رسائی بھائی ندیم خان یعنی کوکا کی بیوی تھیں اور اسی رشتے سے ان کی بھابھی تھی۔ شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد ہمایوں اور ان کی بیوی حمیدہ بانو بیگم سیاسی حمایت کے لیے ایران گئے تو کوکا ان کے ساتھ تھے۔ اپنے 2 بیٹوں قلی خان اور ادھم خان کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی کی ذمہ مغل سلطنت کے شیرخوار وارث اکبر کی دیکھ بھال بھی تھی۔ ماہم انگا نے اکبر کو دودھ نہیں پلایا، مگر وہ ان کو دودھ پلانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والی 10 خواتین کی سربراہ تھیں۔ یہ ہے BBC اردو کی آڈیو اسٹوری۔ آپ سن رہے ہیں وقار مصطفیٰ کی تحریر، نادیہ سلیمان کی زبانی۔ ابو الفضل اکبر کی زبانی ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ 1 سال 3 ماہ کی عمر کے اکبر تب قندھار میں تھے۔ ایک روز ماہم انگا جو کہ اس اقبال کے نئے پودے اکبر کی دائیگی اور خدمت میں قیام کرتی تھیں، انہوں نے ہمایوں کے بھائی مرزا عسکری سے عرض کیا کہ بزرگوں کی رسم ہے کہ جب بیٹے کے پاؤں سے چلنے کا زمانہ پہنچتا ہے، باپ یا بڑا باپ یا وہ شخص کہ جو عرف میں ان کے قائم مقام ہو سکتا ہے، اپنی پگڑی کو اتار کر اس بیٹے کو چلنے کے وقت مارتا ہے۔ حضرت جہان بانی یعنی ہمایوں تو موجود نہیں ہیں، آپ ان کی جگہ بزرگ باپ ہیں، مناسب ہے کہ یہ شگون جو نظر بد کو دور کرنے والا ہے پورا کریں۔ مرزا نے اسی دم اپنی پگڑی اتار کر میری طرف پھینکی اور میں گر پڑا۔ ہمایوں اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے ہندوستان لوٹے تو اکبر 13 سال کے تھے۔ دلی واپسی پر شاہی خواتین تو کابل میں رہیں، ماہم انگا ان کے ساتھ آئیں۔ اگلے ہی سال ہمایوں کی وفات ہو گئی۔ ماہم انگا وہیں موجود تھی جب 14 سالہ اکبر کو ان کے جرنیل بیرم خان نے شہنشاہ کا تاج پہنایا اور خود کو وکیل سلطنت یعنی وزیر اعظم مقرر کیا۔ اکبر انہیں خان بابا کہتے تھے اور وہ رشتے میں ان کے پھوپھا بھی تھے۔ جب اکبر کے کہنے پر شاہی خواتین کابل سے آگرہ آئیں تو یہ انگا ہی تھیں جنہوں نے شہر سے باہر ان کا استقبال کیا۔ بیرم خان شہنشاہ سے ماہم انگا کی قربت سے گھبراتے تھے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ نوجوان حکمران پر اپنا اثر رسوخ بڑھا رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ بیرم خان اس بارے میں کچھ کر پاتے، ماہم انگا نے اکبر کو بیرم خان کو مکہ کی زیارت پر بھیجنے پر آمادہ کر لیا۔ یوں تکنیکی طور پر اگرچہ سرکاری طور پر نہیں، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ بیرم خان بے اختیار رہ گئے۔ سن 1561 میں مبارک خان لوہانی کی قیادت میں افغانوں کے گروہ کے ہاتھوں گجرات سے سفر کرتے ہوئے مارے گئے۔ دربار اکبری میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ خان خانان یعنی بیرم خان کے دشمن تو بہتیرے تھے، مگر ماہم بیگم، ادھم خان ان کا بیٹا، شہاب خان ان کے رشتے کا داماد اور اکثر رشتے دار ایسے تھے کہ اندر باہر ہر طرح کی عرض کا موقع ملتا تھا۔ اکبر ان کا اور ان کے لواحقین کا حق بھی بہت مانتے تھے۔ جو ان میں سے موقع پاتا تھا بات بات پر اکساتا تھا کہ یہ حضور کو بچہ سمجھتا ہے اور خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ کہتا ہے کہ میں نے تخت پر بٹھایا، جب چاہوں اٹھا دوں، جسے چاہوں بٹھا دوں۔ خان خانان نے دیکھا کہ دربار کا رنگ بے رنگ ہے تو عرضی لکھی کہ جو خانزادہ اس درگاہ کی خدمت وفا و اخلاص سے کرتے ہوئے غلام کے دل میں ہرگز ان کی طرف سے برائی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہاں کام حد سے گزر چکا تھا، تحریر کا اثر کچھ نہ ہوا، شہاب الدین احمد خان باہر وکیل مطلق ہو گئے۔ ماہم اندر ہی اندر بیٹھی حکم احکام جاری کرنے لگی اور مشہور کر دیا کہ خان خانان حضور کی غضبی میں آئے۔ ابو الفضل اکبر نامے میں کئی ورق کا ایک فرمان لکھتے ہیں جو کہ دربار سے اس محروم القسمت کے نام جاری ہوا تھا۔ ایک بار شاہی لشکر اور بیرم خان میں لڑائی بھی ہوئی، مگر سب مورخ بالاتفاق لکھتے ہیں کہ بیرم خان کی نیت میں فساد نہ تھا۔ جب بادشاہی خیمے کا کلس نظر آیا تو گھوڑے سے اتر پڑا، خود بختر سے تلوار کھول کر گلے میں ڈالی، پٹکے سے اپنے ہاتھ باندھے، امامہ سر سے اتار کر گلے میں لپیٹا۔ خیمے کے پاس پہنچے تو خبر سن کر اکبر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ خان خانان نے دوڑ کر سر پاؤں پر رکھ دیا اور رونے لگے۔ بادشاہ بھی ان کی گودوں میں کھیل کر پلے تھے، آنسو نکل پڑے۔ اٹھ کر گلے سے لگایا اور دست راست پر پہلو میں بٹھایا، خود ہاتھ کھولے، دستار سر پر رکھی۔ ایک ساتھ کے بعد اکبر نے کہا کہ خان بابا، اب صورتیں 3 ہیں۔ پہلی یہ کہ حکومت کو جی چاہتا ہے تو چندیری و کالپی کا ضلع لے لو، وہاں جاؤ اور بادشاہی کرو۔ دوسری یہ کہ مصاحبت پسند ہے تو میرے پاس رہو، جو عزت و توقیر تمہاری تھی اور اس میں فرق نہ آئے گا۔ اور تیسری یہ کہ حج کا ارادہ ہو تو بسم اللہ، روانگی کا سامان خاطر خواہ ہو جائے گا، چندیری تمہاری ہو چکی، محصل تمہارے گماشتے جہاں کہو گے پہنچا دیا کریں گے۔ خان خانان نے عرض کی، اب عمر آخر ہوئی، کوئی حوث باقی نہیں، تمنا ہے تو یہی کہ آستانہ الہی پر جا پڑوں اور حضور کی عمر و دولت کی دعا کروں۔ غرض حج کی بات قائم ہو گئی۔ حضور نے خلت خاص اور خاصے کا گھوڑا عنایت کیا۔
حاجی محمد خان سیستانی 3000 امیر ان کا مصاحب اور قدیمی رفیق تھا۔ بادشاہ نے فوج دے کر رستے کی حفاظت کے لیے ساتھ کیا۔ مہم انگا نائب سلطنت بن گئی۔ بیرم خان کے راستے میں قتل کا مطلب یہ تھا کہ مہم انگا مغل دربار میں تقریباً بے مثال اثر و رسوخ استعمال کر سکتی تھی۔ بہت سے رئیسوں نے مہم انگا سے وفاداری کا عہد کیا اور بدلے میں کافی انعامات پائے۔ وہ ذہین اور قابل تھیں، شاہی گھرانہ اور حرم ان کے ہاتھ میں تھا، سو جلد ہی اکبر کے درباری معاملات کو سنبھال لیا۔ وہ نوعمر شہنشاہ کی سیاسی مشیر اور مغل سلطنت کی ممکنہ طور پر دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئی۔ مہم انگا نے 1561 میں خیر المنازل کے نام سے صرف خواتین کے لیے ایک عمارت تعمیر کروائی، جس میں مسجد اور مدرسہ تھے۔ تاریخی عمارت پر لکھنے والے برون گھوش کا ماننا ہے کہ ہمایوں کے دین پناہ قلعہ کے عین سامنے اور شیرشاہ سوری کے لال دروازے کے فوری بعد تعمیر یہ عمارت مہم انگا کے عزائم کی عکاس ہے۔ صدر دروازے پر فارسی زبان میں اس مفہوم کے الفاظ ابھرے ہوئے ہیں۔ جلال الدین محمد اکبر کے عہد میں عزت مآب ماہم بیگم نے تعمیر کی اور نیک شخص شہاب الدین احمد خان یعنی انگا کے داماد نے اس نیک کام میں مدد کی۔ گھوش لکھتے ہیں کہ اوپری منزل پر مدرسے کے کمرے اور صحن پردے کے پیچھے ہیں، جن سے اشارہ ملتا ہے کہ مدرسہ صرف لڑکیوں کے لیے اور مسجد صرف خواتین کے لیے تھی۔ صحن کے درمیان میں حوض کبھی پانی سے بھرا رہتا اور وضو کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ دیواروں پر وسط ایشیا کی طرز کی نقاشی اور نیلی ٹائلیں ہوں گی، خطاطی کے بھی آثار ہیں۔ مہم انگا کا زوال ان کے اپنے عمل سے نہیں بلکہ ان کے بیٹے کے ذریعے ہوا۔ جہاں مہم انگا اپنی حمایت میں اضافہ کر رہی تھیں، ادھم خان ان کی محنت کا پھل کھا رہے تھے۔ انہیں شہنشاہ اکبر تک براہ راست رسائی حاصل تھی اور زندگی بے فکر تھی۔ مہم انگا کی بدولت ادھم خان مغل فوج کے جنرل بنے۔ سال 1561 میں مغل فوج نے سارنگ پور کی لڑائی میں مالوا فتح کیا، مگر ادھم خان نے زیادہ تر مال غنیمت اپنے پاس رکھا۔ اکبر نے مہم انگا کے کہنے پر ادھم خان کو سزا تو نہ دی، مگر اس علاقے کی کمان پیر محمد خان کو سونپ دی۔ نومبر 1561 میں اکبر نے اپنے پسندیدہ جنرل اتگا خان کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ اس اقدام نے مہم انگا کو ناراض کیا۔ 16 مئی 1562 کو ادھم خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیا۔ ادھم اس کے بعد زنانہ کی طرف بھاگے، جہاں ایک خواجہ سرا نعمت نے روکا۔ اسی اثنا میں تمام افراتفری اور خوف و ہراس میں مبتلا لوگوں کی چیخوں سے اکبر نیند سے بیدار ہو گئے تھے۔ باہر نکلے اور ادھم کو پکڑ لیا۔ ادھم نے اپنے جرم کی وضاحت کی کوشش کی، لیکن اکبر نے مکہ مار کر گرا دیا۔ اس کے بعد ادھم کو ایک منزلہ عمارت کی چھت سے پھینکنے کا حکم دیا، جس کی اونچائی تقریباً 10 فٹ تھی۔ ادھم گرنے کے بعد بھی زندہ تھے۔ اکبر نے حکم دیا کہ ادھم کو ایک بار پھر سر کے بل چھت سے پھینکا جائے۔ اس بار ادھم خان بچ نہ پائے۔ اکبر نے خود یہ خبر مہم انگا کو دی، جنہوں نے مبینہ طور پر جواب دیا، تم نے اچھا کیا۔ لیکن ادھم خان کی موت نے ان پر بہت اثر کیا اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اکبر نے اپنی رضائی ماں مہم انگا اور اپنے رضائی بھائی ادھم خان کی تدفین کے لیے ایک مقبرہ بنانے کا حکم دیا۔ 1830 میں ایک انگریز افسر نے اس مقبرے کو اپنی رہائشگاہ بنایا اور قبریں ہٹا دی۔ یہ ایک ریسٹ ہاؤس، پولیس اسٹیشن اور پوسٹ آفس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ ہندوستان کے وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ کرزن تھے، جنہوں نے مقبرے کو بحال کیا۔ ان کی کوششوں سے ادھم خان کی باقیات واپس اس مقام پر پہنچ گئی، تاہم مہم انگا کی باقیات کبھی نہیں مل سکی۔